رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج اٹھے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدی دیکھنے رسول اللہ کی عشق مسند رفعت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے اختیار میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے اختیار میں۔ اور سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا غلے زیادہ کہو تجھے، لیکن رضا نے اس پہ ختم سخن کر دیا، لیکن رضا نے اس پہ ختم سخن کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ حضرات محترم، وقت بہت ہو چلا ہے، کیونکہ ہمارے پاس موبائل بھی نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ صرف 20 منٹ مجھے برداشت کریں، جیسے کہ کسی کو 5 منٹ برداشت کیا ہے یا کسی کو 10 منٹ، ہمیں بھی 20 منٹ برداشت کریں۔ اگر وقت زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ معذرت صاحب نے اکرام ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور گزشتہ سال میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی، بلکہ ایک بات نہیں 4 بات بتائی تھی، اور وہ چہرے سامنے میرے بیٹھے ہیں، وہ سارے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ نئے چہرے تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں، باقی سارے چہرے میرے سامنے نئے بیٹھے۔ لیکن تقریر کا مطلب نہیں ہے، تقریر کا مطلب نہیں، تقریر تو آپ موبائل پہ بھی سن سکتے ہیں، یوٹیوب چلائیں، موبائل چالو کر دیں اور تقریر سننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر ہم نے اس کو سجایا ہے رچایا ہے، آپ ادھر تشریف لائے، ادھر کھانے کا انتظام کیا گیا، ادھر ساؤنڈ سروس کا انتظام کیا، لائٹ کا انتظام کیا، کمکمے لگائے گئے، یعنی اتنا خوبصورت بنایا گیا، بڑی محنت سے بنایا گیا ہے نا، تو اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے ہے نا، معلوم ہونا چاہیے نا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کس لیے کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز دیکھیے، 4 چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، گزشتہ سال میں نے بتائی تھی کہ جو ہے قبر پہ جانا کس کی سنت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، قبر پہ جانا کس کی سنت ہے، اور جلوس نکالنا کس کی سنت ہے، نعت پڑھنا کس کی سنت ہے، سمجھ رہے بات، اور جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے، اور روشنی کرنا کس کی سنت ہے۔ انشاءاللہ ان 4-5 چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سنیں گے نا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت بڑے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تاخیر آپ سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی چاند کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، یہ وہ 12 ربیع الاول ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ وہی نبی ہے جس نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، یہ وہی نبی ہے جس نے ہمیں قرآن لا کر کے دیا، یہ وہی نبی ہے جنہوں نے جو ہے ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ بتایا، یہ وہی نبی ہے جنہوں نے ہمیں اٹھنے کا سلیقہ بتایا، یہ وہی نبی ہے جس نے مجھے جو ہے چلنے کا طریقہ بتایا، یہ وہی نبی ہے جس نے مجھے بات کرنے کا طریقہ بتایا۔ اے لوگوں سنو، یہ وہ نبی ہے جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ وہی
نبی ہے، آج ان کی آمد کا وقت ہے، آج آمد کا آج واپس کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں اس قبرستان میں جتنے بھی مرحوم مرحومات ہیں یا اللہ ان سبوں کی مغفرت فرما کر دیجیے، آمین۔ حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ تھوڑا دھیان دے کر اپنی باتوں میں کم پڑے، تھوڑا ادھر توجہ دیں، یہ آپ کی بھی کام کی چیز ہے۔ یہ کوئی ضرور نہیں کہ جتنا جو ہے فرض واجب سنت جتنا جو ہے مرد کے اوپر ہے اتنا عورتوں پر بھی ہے، اس بات پہ آپ غور فرمائیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کون ہے اس محفل میں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے والد ہیں۔ کون ہے؟ والد ہے، یعنی ان کے ابا جان ہیں۔ کون ہے؟ ابا جان، والد محترم حضرت عبد المطلب۔ اور حضرت عبد المطلب کے بچے کتنے تھے معلوم ہے کسی کو؟ اس محفل میں بتائیں کتنے تھے؟ نہیں معلوم۔ گزشتہ میں نے سال میں اسی جگہ پہ اسی مائک سے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبد المطلب کون ہے اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے کتنے تھے، بچے کتنے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، سماعت فرمائیں، لیکن آئندہ یاد رکھیے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بچے تھے۔ کتنے؟ 18 بچے تھے، سبحان اللہ، 18 بچے، اس میں سے 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ غور سے سنیے گا، اس میں سے 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں 12 لڑکوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لڑکے اتنے خوبصورت اس ساری دنیا میں ڈھونڈا جاتا، اتنا خوبصورت کوئی انسان میں ملتا، اتنے خوبصورت یہ 12 بچے تھے، لیکن ان 12 میں سے ایک بچہ اتنا خوبصورت تھا جس کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ سمجھ رہے؟ جس کا نام حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب کتنے بچے؟ 18 بچے، 12 لڑکے 6 لڑکیاں۔ کتنے لڑکے؟ 12 لڑکے 6 لڑکیاں جو ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان 12 میں سے حسین و جمیل تو 12 بچے تھے، لیکن ان میں سے سب سے بہتر جو کوئی تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے سوچا، ملعونوں نے سوچا، دشمنوں نے اسلام نے سوچا کہ اگر جو ہے عبداللہ دنیا میں رہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کوئی ایسا بچہ آئے گا جو ایسا بچہ آئے گا کہ اسلام کا بول بالا کرے گا، ایسا بچہ آئے گا کہ ساری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرا دے گا، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے گا۔ ان کو خوف ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا بچہ آئے گا کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دے گا، ساری کائنات میں خوشی کا ماحول ہوگا۔ آج جو ہے یہ دشمنان اسلام ہے، جنہیں جو بچیوں کو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے دلوں میں چھریاں چلنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر وہ بچہ دنیا میں آ گیا تو سوچے مذہب اسلام کا پرچم بول بالا ہو جائے گا، ہم لوگ کمزور پڑ جائیں گے، ہم لوگوں کو نست و نابود کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کافروں نے یہ سوچا کہ حضرت عبداللہ کا بیٹا دنیا میں تشریف لائے گا، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ تورات اور زبور میں پڑھا تھا کہ ایسا بچہ آئے گا کہ مذہب اسلام کا پرچم مذہب اسلام کا جھنڈا ساری کائنات میں لہرا دے گا۔ جب ان کو یہ خبر ہوئی، انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ نہ عبداللہ رہے گا اور نہ اس کا بیٹا آئے گا، نہ عبداللہ رہے گا نہ اس کا بیٹا آئے گا۔ اب ان کافروں نے، ان یہودیوں نے یہی سوچا، نہ بیٹا نہ باپ رہے گا نہ بیٹا آئے گا۔ لیکن دیکھیے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 6 سال کی عمر ہے، کافروں نے ایک بیٹھک بنائی اور اس میں یہ مشورہ ہوا کہ عبداللہ کو کیسے قتل کیا جائے، عبداللہ کو نست و نابود کیسے کیا جائے، عبداللہ کو کیسے فنا کیا جائے۔ یہ سارے لوگ مل کر
کے یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ عبداللہ کو کیسے پناہ کیا جائے، عبداللہ کو کیسے مٹایا جائے۔ اللہ اکبر، جب یہ مشورہ ہو گیا پورا، مشورے کے بعد میں ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر میں یہ کام کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ تو سردار نے کہا میں تمہیں اتنی دولت سے نوازوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں کھائیں گے۔ اب وہ لالچ میں آ گیا، وہ حضرت عبداللہ کے جو ہے قتل کرنے کے لیے لالچ میں آ گیا۔ ان ظالموں نے جو ہے مکہ شریف کے اندر ان ظالموں نے جو ہے اس یہودی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو ڈھونڈو اور ان کو قتل کرو، اگر وہ قتل نہ ہوئے تو یاد رکھنا ہماری نسبت نابود ہو جائے گی، ہماری سلطنت مل جائے گی۔ وہ ایسا بچہ ہے کہ ساری کائنات میں مذہب اسلام کا جھنڈا بول بالا کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ یہودی جو ہے جاتا ہے اور یہودی جاتا ہے مکہ شریف کی گلیوں میں، اچانک ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک چیز تھی، کوئی بڑا شخص تو نہیں مجھے بتائے گا، نہ کوئی سمجھدار عقل مند مجھے اس بات کو بتائے گا کہ مجھے عبداللہ سے ملنا ہے۔ اب جب وہ کافر جو ہے مکہ کی گلی میں گیا اور مکہ کی گلی میں جانے کے بعد اس نے سوچا کسی ایک بچے کو بلایا جائے، اس نے سوچا کسی ایک بچے سے پوچھا جائے تو جو ہے بچہ، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ابھی میرا بچہ ہے، ابھی کوئی پوچھے کہ فلاں ابو کہاں گئے تو بتا دے گا کہ فلاں جگہ گئے۔ اگر میرے بھائی سے پوچھے تو کہاں گئے بھائی اب تو تھوڑا ادھر سے ادھر کر دے گا نا۔ بچہ سچ بولتا ہے، بچہ سچ بولتا ہے۔ اس نے سوچا کسی بچے سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب وہ کافر جو ہے ایک بچے کی تلاش پہ ہوا، اچانک ایک بچے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے دیکھا بڑا حسین و خوبصورت بچہ ہے، کیوں نہ اسی سے پوچھتے ہیں، یہ ایماندار لگتا ہے۔ اور اس یہودی نے جو ہے اس سے پوچھا اے بچے یہ بتا عبد المطلب کا گھر کہاں ہے، عبد المطلب کا مکان کہاں ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اس بچے نے کہا آپ کو عبد المطلب کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خاص کام ہے، مجھے عبد المطلب کے گھر جانا ہے۔ جب وہ ضد کرنے لگا تو وہ بچے نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہر جاؤ، آرام کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ بچہ دوڑ کے گھر گیا اور ایک گلاس پانی لیتا ہے، چند کھجوریں لیتا ہے، آ کر کے اسے مسافر کے پاس رکھ دیتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے مسافر اس کھجوروں کو کھاؤ اور پانی پیو، تھوڑا آرام کر لو، میں تمہیں عبد المطلب کا گھر بتاؤں گا، میں عبد المطلب کا گھر بتاؤں گا، میں عبد المطلب کے مقام تک لے چلوں گا۔ اللہ اکبر، اس بچے نے جب جو ہے کھجوریں پانی دی، اس مسافر نے بڑے اطمینان سے کھجوروں کو بلعون فرمایا، کھجوروں کو کھایا، پانی کو پیا۔ جب اس کو سکون ملا پھر اس نے وہی سوال کیا اے بیٹے یہ بتا کہ عبد المطلب کا گھر کہاں ہے، عبد المطلب کا مکان کون سا ہے، عبد المطلب کا مکان کون سا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس یہودی نے یہ بات پوچھی اس بچے سے تو کہا کہ جو ہے آپ ضرورت کی آپ کی کیا ہے، آپ کو ملنے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری طرف کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اس مقصد سے ملنا چاہتا ہوں، میں عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس بچے نے سنا کہ عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو کرنا چاہتا ہے، سنو مسافر سنو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں عبداللہ کو یہی لے کے آتا ہوں۔ اب وہ بچہ دوڑ کے اپنے گھر جاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور اس مسافر کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ بچہ کہتا ہے مسافر اٹھا تلوار اور میری گردن کو کاٹ دے، یہ کوئی اور بچہ نہیں بلکہ یہی عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنے حسین اور جمیل، اتنے ایماندار۔ اللہ اکبر، میں نے کیا بتایا؟ حضرت عبد المطلب کے کتنے بچے؟ 18، ان میں سے 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت عبداللہ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں عبداللہ ہوں، اگر آج میری کوئی گردن پہ چھری رکھ دے اور کہہ دے یہ سب غلط ہے تو میں کہہ دوں گا یہ سب غلط ہے نا۔ آج تھوڑا ایمان جو ہے تھوڑا کمی آ گئی ہے، ایمان ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وقت گزرتا گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد کیا گیا، یعنی نکاح کیا گیا حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا گیا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، وقت اتنا آیا کہ وہ جو نور حضرت عبد المطلب کے پاس تھا اس کے بعد دیگرے حضرت عبداللہ کو ملا، پھر وہی نور جو ہے حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لایا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وقت آیا 7ویں مہینے کا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ آتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا ہے، کسی کے گھر میں بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کیسے خوشی مناتے ہیں؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا جان اپنی اوقات کے حساب سے کوئی تو بریانی کھلاتا ہے، کوئی فروٹ کھلاتا ہے، کوئی دال کھلاتا ہے، کوئی چٹنی کھلاتا ہے، یعنی جس سے جتنا ہو سکتا ہے جیسے خوشی چاہتا ہے ویسے خوشی منا لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استشفاء فرماتے ہیں اے عبداللہ سنو ہمارے گھر بھی میرا پوتا آنے والا ہے، ہمارے گھر میں بھی ایک ننھا سا بیٹا آنے والا ہے، ایسا کرو جاؤ تم مدینہ شریف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے کچھ جو ہے کھجورے لے آؤ، کچھ فروٹ لے آؤ تاکہ ہم اپنے پوتے کی خوشی میں پورے مکہ والوں کو دعوت دوں گا اور کیونکہ پورے مکہ والوں کو میں فروٹ کھلاؤں گا۔ جب اتنا حضرت عبد المطلب نے کہا اس کے بعد جو ہے ایک قافلہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے عبداللہ ایک قافلہ جو ہے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہا ہے، ایسا کرو بیٹا اسی قبیلے کے ساتھ ہو لو، اسی کے ساتھ ہو لو اور جاؤ چلے جاؤ مدینہ شریف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور اب اسی قافلے کے ساتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ شریف پہنچتے ہی اچانک ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نہ جانے کتنے حکیموں نے علاج کیا لیکن علاج کا فائدہ نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بیمار ہو جاتے ہیں کہ آپ کا وہی مدینہ شریف میں انتقال ہو جاتا ہے، مدینہ شریف میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر وہی جو ہے جو قافلے کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے وہ قافلہ مکہ شریف واپس آیا تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا اے قافلے والوں بتاؤ کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے بڑی افسوس کی بات ہے اے عبد المطلب سردار مکہ سنو آپ کے بیٹے کی اتنی طبیعت علیم ہو گئی تھی، اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی کہ آپ کے بیٹے کا وہی انتقال ہو گیا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، باپ بلبلا کر کے رونے لگا، باپ کا کلیجہ پھٹ گیا اور جیسے ہی حضرت آمنہ نے سنا ابھی سات ماہ کا جو ہے ابھی 7واں ماہ چل رہا ہے، میرے نبی حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے آمنہ نے سنا آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آمنہ رونے لگی۔ اللہ اکبر، اتنا روئی کہ آپ کے آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، وقت ایسا آتا ہے کہ جب جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، میرے آقا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی خاص ایک رشتہ دارہ کو بلاتی ہے اور فرماتی ہے اے میری خاص رشتہ دارہ سنو، وہ جو ہے حضرت اپنے خاص رشتہ دارہ سے فرماتی ہے اے میری بہن سنو درد ولادت شروع ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے بچہ جو ہے شکم مبارک سے باہر تشریف لانے والا ہے، ایسا کرو اے میری خاص رشتہ دارہ مکہ کی گلیوں میں چلی جاؤ، مکہ والوں کے پاس چلی جاؤ اور کہہ دو جا کے کوئی کسی دائی کا انتظام کر لے، مکہ والوں کی گلیوں میں چلے جاؤ، کسی دائی کا انتظام کر لو۔ اب وہ خاص رشتہ دارہ جو ہے مکہ کی گلیوں میں جاتی ہے، ہر ایک گھر میں جاتی ہے، کہتی ہے جو ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بچہ پیدا کرنے والی ہے، دنیا میں ان کے شکم مبارک سے بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، کوئی دائی بن کر کے ان کے پاس چلے۔ ظاہر سی بات ہے آج کا دور دیکھیے تو ہم اسپتال جاتے ہیں، پہلے گھروں میں ہی انتظام ہو جاتا تھا، کسی نہ کسی دائی کو بلا کر کے گھروں میں ہی اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیا کرتا تھا۔ آج جو ہے ہم لوگ اسپتال دوڑتے ہیں، وہ وقت دوسرا تھا، یہ دور دوسرا ہے۔ جب دائیوں کا جو ہے وہ خاص رشتہ دارہ مکہ کی گلیوں میں گئی اور کہنے لگی کوئی دائی ہے جو آمنہ کے پاس چلے، کوئی دائی ہے جو آمنہ کے پاس چلے۔ ادھر بیٹھ جائے، بیٹھ جاؤ، اگر بور ہوگا تو بند کر دے، کیا بند کرے، پانی نہ پیو، 10 منٹ کو تھوڑی بات ہو جائے دیجیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ
سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن مسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاص رشتہ دارہ جو ہے مکہ کی گلیوں میں جاتی ہیں اور کہتے ہیں کوئی دائی بن کر کے آمنہ کے پاس چلے، لیکن افسوس کوئی دائی تیار نہ ہوتی ہے۔ وہ رشتہ دارہ سے کہتی ہے یہ بتاؤ جو دنیا میں بچہ آنے والا ہے، جو دنیا میں بچہ تشریف لانے والا ہے، اس کا والد نہیں ہے، مجھے اجرت کون دے گا، مجھے پیسہ کون دے گا، مجھے رقم کون دے گا؟ یہ ساری دائیاں جواب دے رہی ہے کہ مجھے رقم کون دے گا، مجھے پیسہ کون دے گا، مجھے دولت کون دے گا؟ جب وہ رشتہ دارہ جو ہے سارے مکے میں ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ خاص رشتہ دارہ جو ہے حضرت آمنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے اے آمنہ سنو، کوئی مکہ کی دائیاں جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں تیار ہے، وہ کہتی ہے جو بچہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے وہ یتیم ہے، اس کے باپ کا اس کے سر کے اوپر سایہ نہیں ہے، مجھے اجرت کون دے گا، مجھے پیسہ کون دے گا، مجھے رقم کون دے گا؟ جب وہ خاص رشتہ دارہ نے حضرت آمنہ سے یہ فرمایا نا تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی۔ ادھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب جاری ہوا، ادھر مکی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا یہ بتا آج دنیا میں تیرا محبوب جانے والا ہے، آج دنیا میں تیرا یار جانے والا ہے، آج تیرا جو ہے دوست دنیا میں جانے والا ہے۔ مولا جب کوئی ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو دائیوں کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن مولا تو نے دیکھا تھا کہ مکہ کی ساری دائیوں نے منع کر دیا جانے کے لیے، مکہ کی ساری دائیوں نے اس لیے منع کر دیا کہ ان کے والد نہیں ہے، ان کو رقم کون دے گا، ان کو پیسہ کون دے گا؟ یہ ساری دائیاں جواب دے رہی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جبریل گھبراؤ نہیں، میں ایسے دائیوں کا انتظام کروں گا کہ آج تک دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں ایسے دائیوں کا انتظام نہیں ہوا ہوگا۔ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ بس 5 منٹ میں رب بارک تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ایسی دائیوں کا انتظام کروں گا کہ دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے ایسی دائیوں کا کسی نے کوئی انتظام نہ کیا ہوگا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام اب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں مولا جلدی کر، جلدی بتا، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بات یہ ہے آمنہ ادھر درد کے مارے تڑپ رہی ہے، وہ وقت ولادت قریب آ گیا ہے، مولا مکہ کی ساری دائیوں نے منع کر دیا ہے، اب تو ہی انتظام فرما دے، تو ہی انتظام فرما دے۔ رب شاہ فرماتا ہے اے جبریل سنو، حضرت آدم کی بیوی اولاد ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت غور سے سنیں، حضرت آدم کی بیوی اولاد ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کن دائیوں کا انتظام کیا جا رہا ہے؟ نبیوں کی ماں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اولاد آدم کی ماں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا جلدی بتا، رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ، چلے جاؤ جبریل آدم کی بیوی حوا کی قبر پہ جاؤ اور ان سے کہو جا کر کے آج میرے رب کا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، آج رب کا یار دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا یہ بتا ان کو نہ جانے کتنے پرسہ گزر گئے ہیں دنیا سے جانے سے، نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہے، مولا کہاں جاؤ اور کس چوکھٹ پہ جاؤ بلا کے لاؤ؟ رب فرماتا ہے جاؤ اے جبریل جاؤ آدم کی بیوی حضرت حوا کی قبر پہ جاؤ۔ اے لوگوں یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ قبر پہ جانا کس کی سنت بن گئی؟ حضرت جبریل کی۔ آپ دنیا کہتی ہے قبر پہ جانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ اے لوگوں سنو، میرے بھائیوں سنو، رب کیا فرماتا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے مولا ان کو نہ جانے کتنے برسوں ہو گئے، نہ جانے کتنے سال ہو گئے دنیا سے گئے، میں کہاں جاؤں؟ رب فرماتا ہے جبریل جاؤ آدم کی بیوی حضرت حوا کے قبر پہ جاؤ۔ حضرت جبریل عرض کرتے مولا ان کو تو کئی برس ہو گئے، میں کیسے ان کو جگاؤں گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل جانا تمہارا کام ہے اور اٹھانا مجھے خدا
अल्लाह का काम है। करिए सुभान अल्लाह। अब हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीधे पहुंचते हैं हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक पर और आवाज देते हैं, ऐ आदम की बीवी, ऐ औलाद आदम, ऐ औलाद आदम की माँ, ऐ हजरत हव्वा, सुनो, तुम्हें रब ने बुलाया है। रब का महबूब दुनिया में जाने वाला है, रब का यार दुनिया में जाने वाला है। ऐ मेरा आदम की बीवी, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। जैसे ही हजरत जिब्रील ने उनकी कब्र पे जाके हजरत हव्वा को आवाज दिया। आवाज देने के बाद जैसे ही आवाज हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा ने सुना, फौरन खड़ी हो गई, फौरन अपनी कब्र से खड़ी हो गई और कहा, जिब्रील कैसे आए? तो जिब्रील फरमाते हैं, ऐ आदम की बीवी, हजरत हव्वा सुनो, रब ने मुझे भेजा कि आदम की बीवी को बुला के मेरी बारगाह में पेश करो। रब हजरत आदम की बीवी तैयार हो गई। तो उसके बाद जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आशिया रज़ी अल्लाह तआला, हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाकब्र पे जाते हैं और कहते हैं, ऐ मरियम, तुम्हें अल्लाह ने बुलाया है। यह बात दीगरे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आशिया की कब्र पे जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ आशिया, बड़ी सुकून से सो रही हो, बड़ी चैन की नींद सो रही हो। ऐ आशिया सुनो, तुम्हें रब ने बुलाया है। आज रब का महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाने वाला है, आज रब का यार दुनिया में जाने वाला है। हजरत आशिया अपनी कब्र मुबारक से उठ जाती है। उसके बाद यह बात दीगरे हजरत जिब्रील जो है हजरत हाजरा की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं, ऐ हाजरा, बड़े सुकून की नींद ले रही हो, बड़ी चैन से सो रही हो, तुम्हें रब ने बुलाया है। हजरत आदम की बीवी हजरत हव्वा, हजरत मरियम ईसा रूहुल्लाह की माँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ, हजरत आशिया मूसा कलीमुल्लाह की माँ, हजरत हाजरा हजरत इस्माइल जबीउल्लाह की माँ, यानी नबियों की माओं का इंतजाम किया जा रहा है। वक्त विलादत का वक्त करीब आ गया। अल्लाहू अकबर। अब इधर जो है हजरत हाजरा, हजरत हव्वा और हजरत आशिया, हजरत मरियम और हजरत हाजरा चारों बीबी रब की बारगाह में हाजिर होती है। अर्ज करती, मौला, मुझे न जाने कितने साल गुजर गए, मौला तूने आज याद किया। रब इरशाद फरमाता है, ऐ आदम की बीवी हजरत हव्वा, ऐ आशिया, ऐ मरियम, हाजरा, सुनो, आज दुनिया में मेरा यार जाने वाला है। आज दुनिया में मेरा यार जाने वाला है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा ना तो सारी नबियों की माँ खुश हो जाती है। जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला, एक बात नहीं समझ में आई, इन मक्का वाली जो है जितनी दाइयाँ थी, इन्होंने मना क्यों कर दिया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मौला तू बता दे, क्या बात है, क्या मामला है? आखिर जो है ये आने के लिए मना क्यों कर दिया? हम शायद फरमाता है, ऐ जिब्रील सुनो, दुनिया में मेरा यार जाने वाला, यानी मेरा यार पाक है। मक्का की दाइयाँ सब नापाक है और नापाक की जगह पे नापाक का कोई काम नहीं। ये मकसद था जो दाइयाँ न जा सकी। इधर नबियों की माओं का इंतजाम किया गया। अब हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत आशिया, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, ये चारों बीबियां रब की बारगाह से चली और रब की बारगाह से चली। रब इरशाद फरमाता है, ऐ नबियों की माएँ, रुक जाओ, ठहर जाओ। उन लोगों ने अर्ज किया, मौला क्या मामला बना? अब क्या बात बनी? हम लोग तो जा रहे हैं, आमना के घर जा रहे हैं। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ नबियों की माए, सुनो, अगर तुम जा रही हो तो ऐसा करो, कुछ हूरों को भी साथ ले लो। हजरत हव्वा ने अर्ज किया, मौला हूरों को कुछ साथ ले लो। तो हजरत तबारक तआला फरमाता है, ऐ आदम की बीवी सुनो, तुम जो है मेरे यार की दाइयाँ बन के जाओगी और ये हूरे नात के कसीदे गाते हुए जाएंगी। ये जुलूस निकल रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने हूरों का भी इंतजाम कर दिया। अब जब जो है हूरे और आदम की बीवी चारों लोग चली, रब ने इरशाद फरमाया, ऐ हाजरा, आशिया, सुनो, ठहर जाओ, रुक जाओ। ऐ आदम की बीवी हव्वा, रुक जाओ, ठहर जाओ। फिर अर्ज किया, मौला अब क्या बात है? अब तू क्या चाहता है? रब इरशाद फरमाता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दाइयाँ बन के जाए और हूरे तराने गाते जाएंगी और फरिश्तों के भी जमात ले लो।
فرشتوں کی بھی جماعت لے لو۔ حضرت حوا عرض کرتی مولا وہ کس لیے؟ رب نے ارشاد فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ فرشتوں کا قافلہ لے کے جاؤ گے، یہ جلوس نکالتے ہوئے لے کے جاؤ گے، ان کا جو ہے یہ جلوس میں شامل ہو کے جائیں گے۔ قیامت تک لوگ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جب دنیا میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، بلکہ ایسے نہیں بھیجا تھا، نبیوں کی موت کا انتظام کیا، حوروں کا انتظام کیا، وہ نعت کے قصیدے گاتی جائیں گی اور جلوس فرشتے نکالتے جائیں گے تاکہ جو ہے میرے یار کے امتی قیامت تک جلوس نکالتے رہیں۔ قبر پہ جانا کس کی سنت؟ اور جلوس میں جو شامل ہوتے ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، وہ کس کی سنت بن گئی؟ فرشتوں کی۔ کس کی؟ فرشتوں کی۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر آدم کی بیوی حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چاروں بیوی تیار ہو جاتی ہے، حوریں بھی تیار ہیں، فرشتے بھی تیار ہیں، دائی بن کے چل رہی ہے، نعت کے قصیدے ہو رہے ہیں، مجلس نعت کے قصیدے ہو رہے ہیں، جلوس نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اب وہ پورا قافلہ حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حاضر ہوتا۔ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت حاضرہ، یہ چاروں بیوی جو ہے حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں جو ہے آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، دروازے بند، ونڈو بند ہے، کہیں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ عورتیں کہاں سے آ گئی؟ آمنہ فرماتی ہے اے عورتوں کہاں سے آ گئی؟ مدینے کی تم نہیں لگتی، مکہ کی تم نہیں لگتی، پاکستان کی تم نہیں لگتی، ہندوستان کی تم نہیں لگتی، امریکہ کی تم نہیں لگتی، میں نے ساری کائنات کی عورتوں کو دیکھا ہے لیکن ان میں سے تم کوئی نہیں ہو۔ اے عورتیں، اے بیویوں یہ بتاؤ تم کہاں سے آ گئی؟ دروازہ میرا بند ہے، ونڈو میرا بند ہے، آخر تم آئی کیسے؟ اندر آئی کیسے؟ جب اتنا حضرت آمنہ نے کہا تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے آمنہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، تمہیں یاد ہے تم نے ایک خاص رشتے دارہ کو مکہ کی گلیوں میں بھیجا تھا دائیوں کا انتظام کے لیے، کوئی دائیوں کا انتظام نہ ہوا، رب نے ہمیں جو ہے آپ کی دائی بنا کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اے آمنہ سنو، میں آدم کی بیوی حضرت حوا ہوں اور میں مریم ہوں، میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت عائشہ موسیٰ کلیم اللہ کی ماں، حضرت حاجرہ اسماعیل جبیع اللہ کی ماں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی ماتھے کو جو پیسہ دیتی ہے، ایک بیوی قدموں کو پیسہ دیتی ہے، اور جو ہے آمنہ فرماتی ہے چلو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تم ان نبیوں کی مائیں ہو، تم نبیوں کی مائیں ہو، تم نبیوں کی مائیں ہو، اب بتاؤ تم تو نبیوں کی مائیں ہو، تم دائی بن کے کیسے آئی؟ تو حضرت حوا عرض کرتی ہے اے آمنہ گھبراؤ نہیں، میں تو عام نبیوں کی ماں ہوں، تم تو امام الانبیاء کی ماں ہو۔ سبحان اللہ، تم تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہو، جو تمہاری گود سے دنیا میں بچہ تشریف لانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ امام الانبیاء ہے، وہ رسولوں کا رسول ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، بے کسوں کا کس ہے۔ یہ کوئی دنیا میں عام بچہ نہیں آ رہا ہے بلکہ میرے رب کا یار آ رہا ہے، میرے رب کا محبوب آ رہا ہے۔ آمنہ گھبراؤ نہیں، آمنہ پریشان نہ ہو۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا بڑی خوش ہو گئی کہ اللہ نے جو ہے نبیوں کی موت کا انتظام کر دیا، نبیوں کی موت کا انتظام کر دیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے اے آدم کی بیوی یہ بتاؤ گھر کے باہر شور کیسا ہے، گھر کے باہر آواز کیسی آ رہی ہے؟ حضرت آدم کی بیوی فرماتی ہے اے آمنہ سنو، گھر کے باہر جو آواز آ رہی ہے وہ کسی اور کی نہیں آ رہی بلکہ حوروں کی آواز آ رہی ہے۔ آمنہ عرض کرتی ہے حوریں کیسے آ گئی؟ آمنہ عرض کرتی ہے حوریں کیسے آ گئی؟ آدم کی بیوی فرماتی ہے یہ رب کا حکم تھا، حوریں ساتھ لے کے جاؤ اور فرشتوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت
आमना की बारगाह में जब अल्लाह अपने रसूल को अपने महबूब को दुनिया में भेज रहा है तो किसी आम दाइयों का इंतजाम नहीं बल्कि नबियों की मौत का इंतजाम कर रहा है, हूरों का इंतजाम कर रहा है, फरिश्तों का इंतजाम कर रहा है। हजरत आमना अर्ज करती है चलो ठीक है, आज तक मेरे दरवाजे पे या मेरे घर के आस पास कोई परिंदा गिड़गिड़ाता हुआ नजर न आया, कोई परिंदा जो है गुनगुनाता हुआ नजर नहीं आया। अय आदम की बीवी ये बताओ आज ये क्या मामला है। तो हजरत आदम की बीवी अर्ज करती है अय आमना सुनो, ऐसा करो हम क्यों बताएं, तुम इन परिंदों से ही पूछ लो, तुम इन परिंदों से इस्तेमाल कर लो। और हजरत आमना ने जो है उन परिंदों की तरफ मुखातिब हुई और अल्लाह का हुक्म हुआ, परिंदे बोलने लगे। हजरत आमना फरमाती है ऐ परिंदों ये बताओ आज तक तुम जो है मेरे घर के आसपास कभी नहीं बन गए, कभी जो है तराने नहीं गए, आज क्या मामला है, क्यों तराने जा रहे हैं। तो कल जो है परिंदे जो है दम के हुक्म से बोल उठते हैं और कहते हैं ऐ आमना सुनो, आज दुनिया में ऐसा बच्चा आने वाला है जो मेरे रब का यार है, जो मेरे रब का महबूब है, जो मेरे यार मेरे रब का दोस्त है। ऐसा दुनिया में बच्चा आने वाला है, क्यों ना हम खुशी मनाए। जमीन और आसमां खुशी मना रहे हैं, चांद और सूरज खुशी मना रहे हैं, शजर और अजर खुशी मना रहे हैं, परिंदे खुशी मना रहे हैं, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं, पूरे खुशी मना रहे हैं, यानी जर्रा जर्रा खुशी मना रहा है। आज का मौलवी देखो ये कहता है ये तुम तुम्हें क्यों लगाते हो, ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो, इसको क्यों सजाते हो। और सुनो एक बात और सुनते चलो, हजरत तबारक तआला ने जब हम लोग ये झंडे लगाते हैं ना, झंडे ये भी सुन्नत हजरत जिब्रील की, जिसकी हजरत जिब्रील की रब के हुक्म से जो है हजरत जिब्रील दुनिया में तशरीफ लाए, 3 झंडों का मुखातिब किया, 3 झंडे लगाए। तो झंडे भी लगाना हजरत जिब्रील की सुन्नत है। ये कहते हैं तुम इन तुम्हें को क्यों लगाते हो, इस रात में रोशनी क्यों करते हो, इस रात में तुम खुशी क्यों मनाते हो, झंडे क्यों लगाते हो, अगरबत्तियां क्यों लगाते हो, मीलाद क्यों मनाते हो। तो मेरे भाइयों सुनो, मेरे यारों सुनो, मेरी पर्दा नशीन माँ बहने सुने, गौर से सुने, क्यों ना खुशी मनाए। सारा जर्रा खुशी मना रहा, सारी दुनिया खुशी मना रही, आसमान खुशी मना रहा, जमीन खुशी मना रही। और सुनो मिलाद की बात सुनो, जब रब ने अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, जब रब ने जो है अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा तो सुनो उस रब ने क्या सजाया और क्या बनाया। फरिश्तों से कहा है फरिश्तों गवाह बन जाओ, आज मैं अपने यार को दुनिया में भेज रहा हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले किसके नूर को पैदा किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं पैदा किया तो उससे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को बनाया था, अपने महबूब के नूर को बनाया था। और जब रब ने इस दुनिया को बनाना चाहा ना तो अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद बनाई। कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई भी बात में सवाल कर सकता है कि माइक पे सुनिए, यूट्यूब पे सुनिए, चैनल किसी भी चैनल में सुन सकता है। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद बनाई। क्यों हजरत, अल्लाह ने सबसे पहले मिलाद बनाई। जब अल्लाह ने अपने यार की अपने महबूब की मिलाद बनाना चाहा तो सबसे पहले रब ने जमीन को बनाया। रब ने जो है अपने महबूब को जो दुनिया जो है नूर को पैदा किया, उससे अब जो है दुनिया में भेजना चाहा, नूर बनाना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने जब मिलाद बनाना चाहा तो अल्लाह ने जो है इस जमीन को बनाया, यानी फर्श को। जैसे आज हम फर्श पे बैठे हैं, आज हमें सामने की जरूरत पड़ती है तो रब ने जो है हम सामने को न बनाया बल्कि आसमान को ही पैदा करवा दिया। आज ये आप लाइट देख रहे हैं, ये कुमकुमे देख रहे हैं, जो छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जब रब ने अपने यार की बनाया, जब रब ने अपने यार की मिलाद को मनाया तो रब ने जो है जब उसको रोशनी की जरूरत पड़ी तो रब ने चांद को पैदा फरमा दिया, और रोशनी की जरूरत पड़ी, आसमान को सजाने की जरूरत पड़ी तो
اللہ نے نقطوں کو پیدا فرما دیا، اللہ نے نقطوں کو پیدا فرما دیا۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں جب چاند نظر آتا ہے، چاروں طرف ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب اپنے جب میلاد بنایا، فرش بنایا، روشنی فرش بنایا، پنڈال کی ضرورت پڑی تو آسمان کو پیدا کر دیا، اور روشنی کی ضرورت پڑی تو چاند کو پیدا کر دیا، اور جو ہے اس کو سجانے کی ضرورت پڑی تو ستاروں کو بھی پیدا کر دیا۔ سیدنا مولانا محمد